بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے۔ مومنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو قد افلح المؤمنون شروع میں آیا، ترتیب میں 23 نمبر ہے، نزول میں 84 نمبر ہے، سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی، 118 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ ہند القاضی علیہ صحائب الرحمت والرضوان سورہ حج کے آخر میں ہے لعلکم تفلحون، اور اس سورت کی شروع میں ہے قد افلح المؤمنون۔ کتنا آسان ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور اس میں ہے کہ نیک کام کون سے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نیک کام کون سے ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجهم محافظون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ یہ سارے وفعل الخیر ہے۔ یہ بڑا آسان، دلچسپ اور بڑا ظاہری بلکہ اظہر ربط ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تاکہ کامیاب ہو گئے مومن تو معلوم ہوا فلاح، نجات، کامیابی، جی وہ اس کی پہلی شرط جو ہے وہ المومنون ہے۔ ایمان ہوگا تو کامیابی ہوگی، پہلی شرط ہے قد افلح المؤمنون من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن الذین آمنوا وكانوا يتقون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ تو پہلی شرط جو ہے کامیابی کی وہ ایمان ہے، یقین ہے، اور ایمان ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرنا، جہنم سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی، غضب سے ڈرنا کہ انسان کانپنے لگ جائے، اور اللہ کی رحمت کی اتنی امید رکھنا کہ بھائی جیسا بھی ہوں اللہ پاک مجھ پہ رحمت کرے گا، بخش دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہوئے، کسی کو خواب میں ملے، کیا بنا؟ میں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، بخش دے۔ فرما ہم جس کو علم دیتے ہیں اسے بخش دیتے ہیں۔ علم عمل کی جب توفیق ساتھ مل جاتی ہے تو فرما ہم جس کو علم دیتے ہیں اس کی بخشش بھی کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ایمان شرط ہے، اسی لیے کہتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالایمان ہو۔ اس کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے۔ الاعتبار بالحواتیم، شیطان آخری وقت جتنی کوشش کرتا ہے پوری زندگی اتنی نہیں کرتا ہے کہ یہ آدمی ایمان سے فارغ چلا جائے۔ اس لیے مرنے والے کے سامنے کہو نہیں، ہو سکتا ہے سکرات میں ہو، منکرات میں ہو اور انکار نہ کر دے یا نہ کہہ سکے، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ ایمان زندگی میں بھی ضرورت ہے، مرتے وقت بھی ضرورت ہے، آگے پھر اس کا نتیجہ اور ثمرہ ملتا ہے۔ اچھا جی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اپنی نمازوں میں خاشعون، جی خاشعون کا معنی ہے مخبتون، متواضعون، جی کہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، قلبی طور پہ بھی اور جوارح کے طور پہ بھی۔
یعنی دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور اعضاء میں بھی یہ نہیں کہ کھجلی ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، جی ادھر ہاتھ چل رہا ہے، ادھر چل رہا ہے، داڑھی سیٹ کر رہا ہے، نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ خاشعون، وہ رفع یدین نہیں کرتے، ہاتھ جہاں اٹھانے ہیں وہاں اٹھاتے، تکبیر تحریمہ ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، نہیں، خاشعون۔ بڑے 4 صحابہ کرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اگر میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، میرے اکابر نہیں کرتے، تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ خلفاء راشدین سے صحیح حدیث سے ثابت کر دو کہ انہوں نے رفع یدین کیا ہو۔ ہاکذا 10 مبشرہ، وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھیے، اس لیے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، رجوع رکھتے ہیں، دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے اس میں لکھتے ہیں خاشعون، رفع یدین نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ کہ بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بےہودہ بات کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو لا یعنی ہو، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ فعل ہو، جی چونکہ انہیں حکم ہے اہل ایمان کو کہ بےہودہ بات ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور یہ جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے کہ لغو نہ قول میں نہ فعل میں وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے مقام میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کوئی بری مجلس وہاں سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سینما ہے تو وہ بھی لغو ہے، ڈش مش ہے تو وہ بھی لغو ہے، یہ تاش کھیلا جا رہا ہے یہ بھی لغو ہے، جی جوا وہ تو سراسر سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ لغو ہے، علماء حق کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ بھی لغو ہے، ائمہ اربعہ پہ وغیرہ پہ تنقید ہو رہی ہے وہ بھی سب لغو ہے۔ لغو کا مطلب ہے جس کا فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ فعل ہو۔ واللہ باقی ان کا ہم نے نام نہیں لیا کہ کنجر کنجری آئے ہوئی ہیں، پانڈ آئے ہوئی ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ ہر بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ لغو چیز ہے، اس لیے میں نے ان چیزوں کا نام نہیں لیا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، موری زبیر بڑے چھوٹے اس توجہ کرو، یہ جو معنی میں نے کیا ہے نا کہ قول فعل میں، قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے لکھا مفہوم یہی ہے، کشاف، جساس، کبیر، ان سب نے یہ لکھا ہے، کشاف جی، جساس، کبیر، رحمہم اللہ تعالی، یہ جتنے مفسر ہیں ان سب نے لکھا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں لفظ میں آگے پیچھے مفہوم سب کا ایک ہے، چاہے وہ قاضی صاحب ہو، چاہے تفسیر کشاف، چاہے جساس، چاہے کبیر، ان کے مفسرین رحمہم اللہ تعالی جی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی سورت مکی ہے، زکوٰۃ کا حکم تو سن 2 ہجری میں نازل ہوا، اس میں آ گیا ہم للزکاۃ فاعلون، بھائی حکم تو مکہ المکرمہ میں نازل ہو گیا تھا، تفصیل مدینہ منورہ میں آئی، اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں رہا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مراد ہے زنا، اغلام، لواطت، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پہ، ازدواجی تعلق بیوی سے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کہ مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، لونڈیاں، ان کے ساتھ صحبت ہے، فإنہم غیر ملومین،
پس بے شک وہ ان میں ملامت نہیں کی گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ تو جائز ہے، ثواب ہے۔ فمن ابتغى، پس جس نے تلاش کیا شہوت پوری کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ، چاہے وہ اغلام ہو جس کو لواط کہتے ہیں، چاہے ویسے اپنی طاقت کو ضائع کرنا ہو، چاہے لڑکا لڑکا، چاہے لڑکی لڑکی، کسی طریقے سے جس نے بھی اپنی قضاء شہوت کی تلاش کیا سوائے اس کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ ہیں ظالم، حد سے تجاوز کرنے والے، کراس کرنے والے۔ اور جو بھی یہ کرتا ہے کسی طریقے سے اپنی شہوت کو مٹاتا ہے سوائے بیوی اور لونڈی کے، تو رب کائنات اس کو بڑی سزاؤں میں، آزمائشوں میں، عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسمانی، روحانی، مالی، عزت وغیرہ۔ اور وہ لوگ کیا اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو لا ایمان لمن لا امانت اللہ کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی خیانت نہیں کرتے۔ اور اپنے وعدوں کی، یہ وعدوں سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ سے وعدہ کیا یا لوگوں سے وعدہ کیا؟ تفسیر ماجدی والے دریابادی، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعدہم سے مراد ہے حقوق اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں، راعون رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، صلواتہم ہے نا، اور وہ لوگ کہ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر وہ کام نہیں کرتے نماز جس سے ضائع ہو جائے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ اس کی چھت کی باری آئی تو فوقہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش اس کا چھت ہے۔ منہ تتفجر انہار الجنہ، باقی جنت کی نہریں وہاں سے چلتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب دلائل عقلیہ علی التوحید بیان ہونے لگے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل انشاءاللہ نماز کے بعد یہ جو نیا ساتھی آیا ہے نک والا صرف والا، یہ بڑا میرے کو پڑھنے والا معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ شفقت بھی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، خلاصہ سے، من طین مٹی سے، یعنی مٹی کے خلاصہ سے۔ پھر ہم نے بنایا اس انسان کو، نوع انسان کو، آدم علیہ السلام یہاں مراد نہیں، ایک نطفہ قرار مکین میں یعنی رحم میں، محفوظ جگہ۔ پھر ہم نے بنایا نطفہ کو لوتھڑا، پھر ہم نے بنایا کر دیا حلقنا بمعنی سیرنا، لوتھڑے کو بوٹی، بوٹی گوشت کا ٹکڑا، پھر ہم نے بنا دیا، بنا دیتے ہیں مراد یہ ہے، پھر ہم نے بنایا بوٹی کو ہڈی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم چڑھاتے ہیں ہڈی پہ گوشت۔ ادھر دیکھو ولی نام اللہ، سر پہ کتنا گوشت مناسب ہے وہ آ گیا، یہاں کتنا مناسب ہے، پیچھے حفظ پہ چوتروں پہ کتنا مناسب ہے، ران پہ کتنا مناسب ہے، گھٹنوں اور ٹخنوں پہ کتنا مناسب ہے۔ کسونا کا معنی ہوتا ہے پوشاک پہنانا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پوشاک پہناتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں ہڈی پہ گوشت، پھر ہم اسے پیدا کرتے ہیں اور پیدائش میں، جی اور پیدائش میں ہم اسے پیدا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر روح ڈال دیتے ہیں،
ڈالا روح فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس برکت والا ہے اللہ جو تمام مصورین، تمام شکلیں بنانے والے سے زیادہ اچھا ہے، اور کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں۔ عرب کی عادت تھی جمع کا صیغہ لا کے اس میں تفصیل لاتے تھے۔ عظمت مراد ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور خالق بھی ہے، کوئی بھی نہیں۔ لن یخلقوا ذبابا احسن الخالقین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے پڑھا، یہ سن کے تو قرآن نازل ہو گیا فتبارک اللہ احسن ایک عرب میں پرندہ ہے، کوکنس اس کا نام ہے، 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اور اس کی چونچ میں بڑی سراخیں ہوتی ہیں، جب وہ آواز نکالتا ہے تو خوبصورت آوازیں نکلتی ہیں۔ جب اس کی پہ موت کا ٹائم آتا ہے تو ارد گرد لکڑیاں رکھتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، وہ جل جاتا ہے، اس راکھ سے اللہ اس طرح کا پرندہ پھر پیدا کرتے ہیں۔ جس نے یہ بات لکھی ہے اس نے آخر میں کہا فتبارک اللہ احسن یہ مختصر المعانی کی ایک شرح ہے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں، اس کے اندر یہ بات میں نے پڑھی تھی فتبارک اللہ احسن ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، تم نے جانا ہے۔ تم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو گے، پھر بے شک تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ آؤ اور دلیل، دوسری دلیل عقلی، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 راستوں کو، طریقہ کی جمع، سماوات مراد ہے فرشتوں کے راستے ہیں، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل ہونے والے، ہمیں سب کا پتہ ہے۔ تیسری عقلی دلیل، اور اتارتے ہم آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، جب جیسا چاہتے ہیں اتارتے ہیں، پھر ٹھہراتے ہم اس پانی کو زمین میں، اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پہ البتہ قادر ہیں۔ پانی نیچے چلا جائے، قل ارأیتم ان نصب ماؤکم غورا، نیچے چلا جائے، ٹیوب ویل کا پانی، نلکے کا، کنویں کا، کون ہے جو تمہارے پاس جاری پانی لائے گا؟ پھر ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات، کھجوروں سے، انگوروں سے، تمہارے لیے ان میں پھل ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اس سے تم کھاتے ہو، پھلوں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً، اور پیدا کیا تمہارے لیے درخت کو جو نکلتا ہے طور سینا، جبل مبارک، جبل حسن، طور سے مراد پہاڑ ہے، سینا سے مراد زمین کا وہ حصہ جس میں طور واقع ہے، اصلاً یہ وہاں سے نکلتا ہے، آپ تو پوری دنیا میں ہو گیا، جو اگاتا ہے، اگتا ہے، بدون با مصاحبت، شرم تعامل والو، معد دون، یعنی اگتا ہے ساتھ تیل کے، اس میں تیل بھی ہوتا ہے، اور لگون ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے، وہ کھائیں۔ ترکی کے اندر، شام کے اندر زیتون بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، میں نے خود اس کے درخت دیکھے ہیں وہاں زیتون میں۔ چوتھی، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں البتہ عبرت ہے، ہم تمہیں پلاتے رہتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ انعام یہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، کبھی بطون ہی آیا ہے، کبھی بطون ہا آیا ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی جوانی میں، بعد میں میرے ایک شاگرد کا خط آیا، وہ خطوں کو دور تھا کہ استاد جی آپ نے فی بطون ہی پڑھا، اور جو آپ نے حصہ پڑھا تھا وہ بطون ہا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خیر خواہی، اس لیے کوئی بزرگ چھوٹا بڑا کو غلطی قرآن میں ہو جائے اس وقت بعد میں ضرور اطلاع کرو، آج بھی میرے ذہن میں اس کی یہ نیکی ہے۔ تو بہرحال بطون ہی، ہم نے وہاں بطون ہی پڑھنا ہے، جہاں بطون ہا پڑھنا ہے، لیکن سوال یہ کہ کبھی بطون ہی کبھی بطون ہا، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، قد یذکر و قد یؤنث۔ اور تمہارے لیے ان میں منافع ہیں بہت زیادہ، القرآن یفسر بعض بعضا، اور اون ہے، بال ہے، پشم ہے، جی،
اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان پہ اور کشتیوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب دلائل نقلیہ للتوحید بیان ہونے لگے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کا نام عبد الغفار تھا، بہت روتے تھے، نام نوح ہو گیا۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، ویسے ان کی عمر 1300 سال تھی۔ کتنی تھی؟ اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، اعبدوا اللہ، ادعوا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے، یہ تم نے معبود بنا رکھے ہیں لیکن معبود کوئی نہیں، ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ سبق کی طرف توجہ کیا کرو، کیا بھلا تم ڈرتے نہیں ہو اس کے عذاب سے؟ جب غیر کی عبادت کرو گے عذاب آئے گا۔ پس کہنے لگی جماعتیں جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، کیا کہنے لگے؟ ما ذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے مثل تمہارے۔ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ کوئی رسول مانے اور بشر نہ مانے، دونوں غلط ہیں، بشر بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن ایسے بشر، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ یرید ان یتفضل علیکم، ارادہ کرتا ہے کہ تم پہ فضیلت حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا رسولوں کو بھیجنا، البتہ فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات نہیں سنی پہلے آباء و اجداد میں، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ آج اب جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں کھلے طور پہ، کہا جاتا ہے یہ غلام خانی توحید ہے، غلام خانی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ توحید بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ میں بٹی کے برتن جو استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، کئی علاج بھی ہیں، اور اس میں تکبر فخر بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی استقامت کی توفیق دے۔ میں سالن بھی کوشش کرتا ہوں مٹی کے برتن میں، کہتا ہوں گھر، اور اس طرح پانی چائے بھی، اللہ پاک استقامت۔ جی، ان ہوا الا رجل بہ جنہ، نہیں ہے وہ مگر مرد ہے اس کے ساتھ جنون ہے، مجنون ہو گیا، بس انتظار کرو اس کے بارے میں، ایک وقت تک مر جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا رب میرے مدد فرما میری، بسبب اس کی کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم نے وحی کی ان کی طرف یہ کہ تیار کر کشتی ہماری نگرانی میں، ہمارے حکم کے مطابق۔ جی، پھر کوئی بھی گزرتا نہ ادھر سے مذاق کرتے، یہ کشتی بن رہی ہے، پانی کہاں ہے، کیسے آئے گا؟ احمد صحیح صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑی میری گپ شپ رہی ان کے ساتھ، اسی لیے اپنے 2 بیٹوں کو بھی میرے پاس بھیجا تھا، مجھ پہ ان کا اعتماد تھا، میرے تھوڑے سے علم پہ اعتماد تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دینا، تو ایک دن اپنے تقریر سے پہلے میں نے اس کو ٹائم دیا، میں نے ٹائم دیا تو اس نے تقریر کی، نور الہی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے کیا میرے سامنے کشتی تیار کر، صحیح کر کے سونی کر کے بنا۔ ایک خیال کرے نوح جدو تیار ہو گئی تو میں دس سے ضرور کہ میں کہ یار تو تقریر نہ کی چھوڑ دے، تقریر چھوڑا دیتی۔ آج غلام تیرا موڈ صحیح نہیں، منہ صحیح کر، ڈیزائن صحیح کر، موڑ 10 سے میں نے ضرور۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، تنور پہ بات ہو چکی ہے، کون سا تنور؟
جوش مارے تنور، تنور سے بھی پانی نکل آئے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، میں ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، عصر کے ٹائم پہنچا، دوسرے دن دوپہر ادھر سے بستر اٹھایا، کم از کم 20-22 کلومیٹر پیدل چل کے میں آ گیا۔ اس زبیر نا ساتھی کون ہے، میں آ گیا۔ میں جب گھر پہنچا نا تو دوسرے راستے سے جو دروازہ کم استعمال ہوتا تھا اس سے آیا۔ میری والدہ محترمہ جو ہے وہ روٹیاں لگا رہی تھی تنور کے ساتھ، تنور سے یاد آیا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی، میرے بڑے بھائی صاحب عبدالمالک صاحب، عبدالمالک اسا اور صحیح کر کے پوچھ، اسا یار دوست یاد آنے نے پڑھنا نے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی، تنور سے مجھے یاد آیا آج میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، صدی کے قریب عمر ہے، اور اس وقت میری والدہ محترمہ خود روٹیاں لگا رہی تھی تنور کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا کہ عبدالمالک اس کو پوچھ ذرا، اس کو سیدھی سزا دے، اس نے مجھے چھوٹا سا مولوی بنا دیا۔ اللہ ان کا خاتمہ بالایمان اور انہیں صحت عطا فرمائے۔ پھر داخل کر اس کشتی میں ہر قسم سے جوڑا جوڑا، جتنے جو بکری وغیرہ سب جوڑا جوڑا، اور اپنے آل کو بھی، مگر وہ آل جس پہ سبقت کر چکی ہے بات، بیٹا اور کنعان اور بیوی، اور مجھے مخاطب نہ کرنا ان کے بارے میں، اندھا دعا نہ کرنا ان لوگوں میں جنہوں نے شرک کیے، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ بعض اوقات غیر منکر کو منکر کی جگہ رکھا جاتا ہے، غیر سائل کو سائل کی رکھا جاتا ہے۔ حضرت کو کوئی شک تھا، لیکن یہ کلام طلبی آئی ہے انہم مغرقون۔ پر جب تو برابر ہو جائے اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پہ، پھر کہنا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ہے قوم سے، ایسی قوم جو ظالم ہے، اور کہے رب میرے اتار، مجھے اتارنا برکت والا، کشتی سے اتار، اور تو بہتر ہے اتارنے والا۔ بے شک اس میں البتہ نشانی دیکھا، کشتی بنائی، سوار کی، ہر چیز میں اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد۔ کیوں یہ آیا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ؟ ہمارا کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے، یہ کر یا وہ کر، اللہ کے اذن اور مشیت اور احاطے سے ہم نہیں نکل سکتے۔ جی بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم البتہ آزمانے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اور جماعتوں کو پیدا کیا، پھر بھیجا ہم نے ان میں رسول، ان میں سے جی ان میں سے اور رسول بھیجے۔ انہوں نے بھی آ کے کیا کہا جی، ان اعبدوا اللہ۔ یہ کون مراد ہے؟ سمود، صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے، یہ وہ مراد ہے۔ سمجھی بات؟ یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی، نہیں ہے تم ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نہیں پڑھو، دیکھو نا، ہم نے بھیجا ان میں رسول، انہی میں سے مراد ہود علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ قصۃ ہود بعد قصۃ نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے، یا یہ ہے اور یا کون ہے؟ حضرت صالح، دونوں کے بارے میں کہ ٹھیک ہے جی، سمودی مرد، یہ کہ تم عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کو معبود سوا اس کے، افلا تتقون، کیا بھلا تم شرک کی باطل سے نہیں بچتے ہو؟ کہا جماعتوں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، اور ہم نے انہیں خوش کیا دنیا کی زندگی میں، کیا کہا؟ ما ذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے مثل تمہارے، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو بشر ہو، کھاتا ہے اس سے کہ تم کھاتے ہو، اس سے پیتا ہے اس سے کہ تم پیتے ہو، فما الفرق بینکم و بینہ، کیا فرق ہے پھر؟ نہیں نہیں بشر ہے رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور قسم ہے اگر تم نے اطاعت کی بشر کی جو مثل تمہارے ہے، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ کیا تمہیں وہ وعدہ دے رہا ہے کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جاؤ گے زندہ کر کے؟ جی اسماء افعال میں
حیات حیات لما توعدون، دور کی بات ہے، دور کی بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، نہیں ہے وہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے، زندہ ہوں گے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کی جائیں گے مرنے کے بعد، معاذ اللہ، یہ کافر کہتے ہیں، نہیں ہے وہ مگر مرد ہے، گھڑ لیا اللہ پہ جھوٹ کو، ہم نہیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والے۔ حضرت نے فرمایا رب میرے مدد فرما، میری بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ فرمایا اما قلیل، جلدی البتہ ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے۔ پھر پکڑا انہیں چیخنے آگ کے ساتھ، پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ، پس اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم ظالمین یعنی مشرکین کے لیے۔ پھر ہم نے پیدا کیا ان کی بعد اور جماعتوں کو، ما تسبق من امت اجلا وما یستأخرون، نہیں سبقت کر سکتی کوئی امت اپنے وقت مقرر سے، نہ طلب تاخیر کی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار، تترا تترا اصل وترا تھا، واو کو تا سے بدل دیا، جیسے تراس اس بھی شروع میں واو تھی۔ پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو درانے لگاتار، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے پیچھے بھیجا بعض ان کے کہ بعض کو یعنی ہلاک کیا، اور کر دی ہم نے ان کو قصے کہانیاں۔ بس اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتی۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کے، واضح دلیل دے کے، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، پھر انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھی وہ قوم سرکش، حد سے تجاوز کرنے والے۔ بس کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں دو بشروں کے لیے جو مثل ہے ہمارے، حالانکہ ان کی قوم ہمارے لیے عبادت کرنے والی ہے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، موسیٰ اور ہارون کو، پس تھے وہ ہلاک، پس ہو گئے وہ ہلاکیوں میں سے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی شاید کہ وہ رہنمائی حاصل کرے یعنی بنی اسرائیل، اور بنایا ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی بغیر خامد کے، ہم نے اسے بیٹا عیسیٰ عطا کر دیا، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو الی ربوۃ اونچی جگہ، ذات قرار جو قرار والی تھی، جاری پانی والی تھی، ہم نے وہاں ان کو ٹھکانہ دیا یعنی مصر مراد ہے۔ اے رسولو کھاؤ تم ستھری چیزوں سے اور عمل کرو اچھے، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہوں۔ فَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہاری ایک جماعت ہے، میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے کاٹ دیا اپنے دین کے معاملے میں کو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اختلاف شروع کر دیا، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس تھی خوش ہونے والی تھی، پس چھوڑ ان کو پیغمبر اپنی غفلتوں میں ایک وقت تک، ان کے ساتھ بھی وہ ہونا ہے جو پہلوں کے ساتھ ہوا، گمان کرتے ہیں بے شک جو ہم انہیں بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں بدلہ دے رہے ہیں۔ کوئی شرک کے باوجود نیکی کر رہا ہے، کفر کے باوجود نیکی کر رہا ہے، مال اور بیٹے ہم دے رہے ہیں، بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ گرفت ہے، استدراج ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے کانپنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو لاتے ہیں وہ جو لاتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں اللہ ریجیکٹ نہ کر دے، بے شک وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں نیکیوں میں حالانکہ وہ نیکیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ جملہ معترضہ ہے، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی قیامت کے دن، حالانکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کہ گناہ نہیں کیا سزا ملے، نیکی کی اور جزا نہ ملے،
بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے، اور ان کے لیے اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں یعنی برے، وہ عمل کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اس وقت فریاد رسی کرتے ہیں، اس وقت چیختے ہیں، اس وقت آؤ فغا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا تجاروا اليوم، کہا جائے گا آج دن فریاد رسی نہ کرو، چیخو پکار نہ کرو، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ تحقیق میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھی مشرکو، کافرو، دہریو، لانتیو، یہود و نصارا، جی پھر تھے تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹتے تھے، تن کی سور، منہ ادھر ہی اور پیچھے چلنا شروع کر دو، تن کی سور ہے، درالے کہ تم تکبر کرنے والے تھے قرآن کے ساتھ، یعنی جھٹلانے والے تھے، سامرن سامرن، سامرن اس میں فاعل کے وزن پہ ہے، جمع پہ بولا جاتا ہے سامرن، بمعنی سامرین کے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تاجرون، بکواس کرتے تم، کیا بھلا انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا قرآن میں، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے ان کے پہلوں کے پاس نہیں آئی، پہلوں کے پاس بھی وہی آئی، نبی آئے، اس امت کے پاس بھی آئے، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، بس رسول کا انکار کرنے والے ہیں، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کیا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند سمجھنے والے ہیں، اور اگر تابعداری کرے حق ان کی خواہشات کی، وہ چاہتے ہیں اور معبود بھی ہو، البتہ آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، بلکہ لائے ہم ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کی عزت، پس وہ اپنی عزت سے اعراض کرنے والے ہیں، یا تو ان سے سوال کر رہے چندے کا، پس تیرے رب کا چندہ، تیرے رب کا بدلہ بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک میرے لاڈلے پیغمبر البتہ تو انہیں دعوت دے رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ سیدھے راستے سے البتہ پھرنے والے ہیں، اور اگر ہم ان پہ رحم کر دیں اور دور کر دیں جو ان کے ساتھ تکلیفیں ہیں، البتہ ہو جائیں گے اپنی سرکشیوں میں حیران پھرتے، پھر بھی انہوں نے ہمیں نہیں ماننا، البتہ تحقیق ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، پھر بھی وہ نہیں جھکے اپنے رب کی طرف اور نہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دی ان پہ دروازے سخت عذاب کے، اس وقت وہ اس میں نا امید ہونے لگے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میزائل آ رہے ہوئے نا پنڈی تو آہستہ آہستہ چل رہے، تو احمد صاحب شہزادے کہنا کی گل ہے آہستہ آہستہ جا رہا، تو پھر شہزادہ کہنا ہے جی علم تو اگے سپیڈ لا دے گا، میرے بھی کوئی سبق رہ جائے تو پھر میں اس طرح کسر کر دے رہا ہوں ترجمے، اور وہ اللہ وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل، تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کی جاؤ گے، وہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، روح ڈالتا ہے، روح نکالتا ہے، اسی کے لیے رات اور دن کا اختلاف ہے، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو، بلکہ انہوں نے کہا مثل اس کے جو پہلے لوگوں نے کہا، کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ترجمہ ہے نا بھائی آسان ہے، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، اس واسطے میں 120 جا رہا ہوں، البتہ تحقیق ہمیں وعدہ دیا گیا ہے، نحنو نا کی وجہ سے نحنو، آباؤنا کا تفہ نا پہ نحنو ضمیر منفصل لائی، یہ اس سے پہلے نہیں ہے، یہ مگر کس سے کہانی ہے پہلے لوگوں کی، معاذ اللہ قرآن کو کس سے کہانی، کہہ دو ان کے لیے، کہہ دو کس کے لیے، زمین اور جو کچھ زمین میں اگر ہو تم جانتے، ان قریب کہیں گے للہ، للہ اللہ کے لیے، معلوم ہوا صرف یہ کہنا کہ سب کچھ اللہ کا ہے مباحد نہیں بن جاتا، مولانا غلاب دیکھو نا وہ تو رکھا کھولو للہ، للہ
یہ مشرک کہتے ہیں للہ، تو مواعد بن گئے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کلمہ پڑھ کے بھی پھر کی کر رہے ہیں شرک تے مشرک دی کٹھی کھانا۔ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے قل فلا تتقون، کیا بلا تم نہیں ڈرتے ہو، نہیں بچتے ہو؟ کہہ دو من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس پہ، ہر کسی کو وہ پناہ دیتا ہے، اسے پناہ کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مفہوم، جسے پناہ وہ نہ دے کون پناہ دے سکتا ہے؟ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ نا تو میرا مشورہ ہے کسی کو نہیں کہنا، اور اس وقت کہا کرو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، جسے تو ذلیل کر دینا اسے کوئی عزت دینے والا، ٹھیک ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ ایک بزرگ تھے کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے بیچارے، مختصر بتا، جا کے طالب علم نے کہا استاد جی بڑا پڑھاتے تھے، کوئی یاد بھی ہے؟ فرمان لگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس سے اللہ ذلیل کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں عبرت کے لیے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جسے چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، جس سے وہ ذلیل کر دے اسے کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان قریب کہیں گے اللہ کے لیے بادشاہت، کہہ دو پھر تم کیسے دھوکہ دی جا رہے ہو، توحید سے پھر رہے ہو، نبی علیہ السلام کی اطاعت سے پھر رہے ہو، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، اور وہ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میرے عزیزو وقت آئے گا، خطیب ہوگے، امام ہوگے، خدا را 10 منٹ ٹائم نکال کے علیحدہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اللہ بڑا راضی ہوگا، اور ممبر پہ بیٹھ کے کسی کی پرواہ نہ کرنا، لا الہ الا اللہ کو کھول کے بیان کرنا۔ فلاں شرک کا اڈا ہے لا الہ الا اللہ، فلاں مدار ہے لا الہ الا اللہ، فلاں جگہ نظر و نیاز غیر اللہ کی نام کی دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور بے شک وہ البتہ جھوٹے، نہیں بنائی اللہ نے اولاد، نہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا البتہ لے جاتا ہر معبود جو اس نے پیدا کیا۔ اٹک والے میرے نو تمنال تو اگے کہ تم ہو، جیلم تو اگے کوئی اور ہے، نہیں۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اَجَعَلَ اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، نہیں، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور البتہ سرکشی کرتا بعض ان کا بعض پہ، خبردار جے تو ایسا موت دے، خبردار جیسا تو صحت دے۔ اللہ فرمانا سارے اختیارات میرے کوڑا اکیلے، نہیں سمجھی بات؟ وَلَا لَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرے۔ یہ تبلیغی جماعت ہے جڑے امیر ہونے بڑے نیک بخت ہونے، آج اتنی لوگ پریشانیاں چل، ان اپنا اصول بنایا اور یہ غلط ہے کہ موبائل استعمال نہیں کرنا، چلے موبائل گھر رکھو یا بسترے چ رکھو، یہ بھی کوئی پابندی ہے؟ تسی دین پڑھنے موبائل تو آڑے کو نہیں ضرورت ہے، کدھر جاؤ میں اے تبلیغ جماعت الرسول کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل استعمال کرے گا اس کا چلہ نامبارک ہو جائے گا، یہ کتوں اصول ہے بھائی جی؟ تو میں گالس تو یاد ہے بھی ایسے امیر جڑے کو ایسے قانون بنے جڑے اللہ دی طرف نو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کہنا میں دیکھا کربی ہے نماز پڑھ رہا تھا وچ بیل لائی، جلدی نے کہا انا اصلی بعد الصلاۃ، انا اصلی بعد الصلاۃ، ٹیلیفون بھی نہیں چلانا، لیکن اتنی پابندی اس دور خدا نخواستہ کو فوت ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اور احمد بیچارے نے والد صاحب شاید سنن گے سبق، یہ دی والدہ فوت ہو گئی اس دی، یعنی انہوں دی بیگم، انہوں خبر ہی کوئی نہیں، کوئی اطلاع ہی نہیں کر سکے۔ تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے لیکن
اے جڑے اصول اپنی طرفوں بنائے ہیں یہ ٹھیک ہے جڑے سی جی سندھ گئے تو اتنے ایک بلی اساں اثر تو بعد گشت کریں او خدا نے بندیو بلیاں چھوڑ کے مطلب بکریاں نہیں کرا سکتی کہ بلی اگے گئی اسی گشت کر رہے ہیں بہت اچھے لیکن سادے ضرور سبحان اللہ عما یصفون بھائی کوئی وقت انشاءاللہ نکالیں گے کوئی چلا سی بھی لاؤں گے حقیقت لوگ اللہ دی توحید دسن میرے ایک بھائی پکے اشاعت التوحید دے جڑی جماعت آنی اسا مسئلہ سمجھینے عدم سوا برزخ حیات ممات جا کے لوگا مسائل سمجھانے انشاءاللہ تبلیغ جماعت نہ جاؤں بستر اپنا آپ لے کے جاؤں جی جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو اللہ عالم الغیب والشہادہ بس عالی شان ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ارشاد فرما دو پیغمبر اے رب میرے اگر تو مجھے دکھائے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی عذاب رب آئے تضرع کے لیے اے رب میرے پس نہ بنانا مجھے قوم ظالمین میں اور بے شک ہم اس پہ کہ پیغمبر تجھے دکھائیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یعنی عذاب البتہ ہم قادر ہیں ٹال اس طریقے سے کہ زیادہ اچھا ہے برائی کو یہ برائی کرتے ہیں تو دعائیں کر ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ بکواس کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اور کہہ دے اے رب میرے میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وساوس سے چوکوں سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے رب میرے یہ کہ وہ میرے کسی کام میں حاضر ہوں چاہے صحبت کے وقت چاہے کسی اور ٹائم یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کے پاس موت آتی ہے اس وقت کہتے ہیں رب میرے لوٹاؤ تم مجھے شیعہ کہتے ہیں یہ 5 تن ہے نا اس لیے جمع ارجعو حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے تعظیم کے لیے اے رب میرے لوٹاؤ تم مجھے یا اصل میں ہے رب ارجعنی 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 تو رب ارجعون اے رب میرے لوٹا مجھے لوٹا مجھے لوٹا مجھے 3 دفعہ کو اکٹھا کر کے فرما رب ارجعون وہ کی کر سے ان یلو شاید کہ میں عمل کروں گا اچھے بیچ اس کے جو میں مال چھوڑ آیا اب میں جاتا ہوں سارا مال غربا کو دے دوں گا جہاد میں دے دوں گا مدرسوں کو دے دوں گا بیواؤں کو دے دوں گا کلا کلا ہرگز نہیں ہرگز جس میں کلا ہے نا یا سجدے والی ہے تو کیا ہوتی ہے مکی سے بے شک یہ کلمہ ہے مولی غلاب اور زبیر اینڈ کمپنی تھک تن ہو گئے ہاتھ کھڑے کرو شاباش تھک جاؤ تبھی پڑھانا ارشاد یہ جو کلمہ ہے نا کلمہ یہ کلام پہ بولا جاتا ہے الفیہ اس سال ٹائم ملا تو میں آپ کو پڑھاؤں گا 1000 اشعار ہیں اس میں نحو کے قوانین ہیں اس میں ہے کہ یہ کلمہ کبھی بول کے کلام مراد لیا جاتا ہے اب ہے یہ کلام دیکھو نا یہ کلام ہے نا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت قرآن کہہ رہا ہے کلا انہا کلمۃ تو کلمہ میں نے کلا اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلام ہے تو کہتے کیا ہو کلمہ تو معلوم ہوا کلمہ کس پہ بولا جاتا ہے ہرگز نہیں بے شک وہ ایک کلمہ ہے ہوا قائلها وہ مشرک کہنے والا ہے اس کو اور ان کے آگے برزخ ہے اس دن تک کہ دوبارہ زندہ کی جائیں گے برزخی زندگی پر جب پھونکا جائے گا بگل میں فلا انصاب بینہم یومئذ پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے یار میری مشکل حل کر دے پس جس کا پلڑا بھاری ہوا قائد حق کا اعمال صالحہ پس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما عذاب قبر سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما ہمارے والدین اساتذہ پوری امت میں سے جو بیمار ہیں شفا دے اور جس کا پلڑا ہلکا ہوا موازین پلڑا
نیکیوں والا، موزونات، وزن کی ہوئی چیزیں۔ بس یہ لوگ ہیں جنہوں نے کانٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے استادی کا معنی، جلا دے گی ان کے چہرے کو آگ، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، حالانکہ وہ آگ میں بد شکل ہوں گے، دانت اتنے ظاہر ہوں گے، ہونٹ جس طرح کوئی سری ہوتی ہے بھونی ہوئی آگ پہ پڑی ہوتی، ایسی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کی شکلیں، مولا ہاتھ بار کرو، شاباش۔ سردی ہے نا، پھر بندہ چست رہنا۔ کہا جائے گا کیا میری آیات نہیں تم پہ پڑھی جاتی تھی، پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یہ مشرکوں کیا جائے گا۔ عاطف صاحب آگے خیال کرو۔ قالوا ربنا، کہیں گے اے رب ہمارے، ہن سڑے ہو میرے استاد جی دمانا، میرے استاد دا سایہ اللہ تعالیٰ دیر رکھے، سبحان اللہ۔ کیسے ہمیں خزانہ دے دیا ہے، آج ہم جنگل میں بھی بیٹھ کے بادشاہ ہیں، انشاءاللہ قبر میں جائیں گے اللہ بخشش کر دے گا۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہنے لگے اے رب ہمارے، غالب آ گئی ہم پہ ہماری بدبختی، میں نے یاد رکھو گے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اسی بھی کاری نرمو صاحب دے پہ ہوا نا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور تھی ہم قوم گمراہ۔ اچھا، اے رب ہمارے نکال ہمیں آگ سے، بس اگر ہم لوٹے دوبارہ شرک کیا پس بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ مشرک قیامت والے دن کہ جڑے آنے فلانی جگہ تے گئے نا جی، کئی جانے نے تے جا کے مکہ المکرمہ مولی زبیر صاحب تے عاطف صاحب اتنے نمازہ نہیں پڑھنے تے پوچھ رہے انہیں تھے کوئی مزار ہے یعنی کیوں اتنے سلام کرنا ہے، بیت اللہ دا طواف کر کے ہاں جی ماشاءاللہ عمرہ کر لیا، 2 جگہ دے دو فلانے مزار تے، حالہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ موسیٰ خان بازی کھڑے سن حرم بچ، ایک بندہ کہ جی السلام علیکم، کیا بات ہے، تعویذ چاہیے جی، حضرت نے جگہ خبیث بغیرت، یہ بیت اللہ ہے، جا اللہ سے مانگ، مجھ سے تعویذ لیتا ہے، حرم میں لیتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن مشرک کیا کہے گا، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے ایسے کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، احمد صحیح سبز میں نا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور میرے استاد جی کا میں نا ٹکے رہو جہنم میں، ولا تکلمون، اور میرے ساتھ کلام نہ کرو، ولا تکلمون، اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ کل میں نے بھائی صاحب کو بتایا جی کہ نام رحمان صاحب نے جمعہ پڑھانے اور احمد ساتھ آئے گا، تو ہم بھائیوں پہ والد صاحب کا اثر ہے نا، درویش و فقیر وہ اتنے خوش ہو یار اساں ضرور بھیجے، اساں ضرور بھیجے، تو ایک والدین دا اثر انسان دوتے ضرور ہونا، عطا رحمان صاحب انہوں نے بھی یہ مزاج، اللہ پاک سب نو یہ مزاج کہ محب الفقراء، فقیرنا محبت رکھے کو، ان زندگی چی مخلص ہونے تو موت تو بعد بھی رو رو کے دعا ماں کریں۔ بے شک تھی ایک جماعت میرے بندوں میں سے، وہ کہتے تھے نا ربنا، او مومن قد افلح المؤمنون، آمنا، ہم ایمان لے آئے، پس بخش دے ہمیں اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین۔ آگے پڑھو عبارت کی بھی، پس تم نے ان کو پکڑا مذاق ٹھٹھا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں بلا دیا میرے ذکر سے، انہوں نے نہیں بلایا، ادھر تسی مخالفت کی تھی، ٹائم ادھر ضائع کیتا، تو گویا انہاں تسا میرے ذکر تو ادھر جے لگے رہے۔ ایک آدمی کسی جگہ تے غلط لوگن آتا پھر یار میں نے انہاں نماز تو بلایا، انہاں نہیں بلایا، وہ سبب بڑھن تو ادھر جے لگا رہا، اور تھے تم ان سے مذاق کرتے، بے شک میں ان کو بدلہ دوں گا آج دن بسبب اس کے انہوں نے صبر کیا تمہارے بکواسوں پہ، بے شک وہ کامیاب ہونے والے۔ اللہ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے ٹھہرے تھے تم زمین میں سالوں کی گنتی میں۔ اب دیکھو مشرک کی آکے گا لبسنا یوما او بعض یوم،
ہم ٹھہرے تھے ایک دن یا بعض حصہ دن کا، پس پوچھ لے شمار کرنے والوں سے، اللہ فرشتوں سے پوچھ لے ہم کتنے ٹھہرے؟ اللہ فرمائے گا نہیں ٹھہرے تھے تم مگر تھوڑے، کاش کہ تم جان لیتے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عاملین کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے۔ عاملین جو ہے نا، ہمارے پاس یہ بہت بڑی الٹرا ساؤنڈ ہے۔ افحسبتم، جنات کی حاضری بھی ہم اس سے کرتے ہیں، اور سنت سمجھ کے یہ پڑھ کے قرآن ہم دم بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہے، لیکن اجازت ہو۔ کیا بھلا تمہیں گمان ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہ عمل ہے، نہ نہیں ہے، نہ ثواب ہے، نہ عقاب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ نیک بختی ہے، نہ بدبختی ہے، ایسے ہے۔ اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے حساب جزا کے لیے، نہیں، ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ خلاصہ صورت آخر میں اللہ کی توحید آئی مولا۔ پس عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، وہ رب ہے عرش کریم کا۔ تخفیف اخروی، اور جس نے پکارا اللہ کے ساتھ اور معبود کو، چاہے کسی نبی کو، ولی کو، علی کو، زندہ کو، مردہ کو، رضی اللہ تعالی، لا برہان لہ بھی، کہ نہیں ہے اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی دلیل، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، لا برہان لہ، کسی کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، لا برہان لہ بھی، کوئی دلیل نہیں۔ صرف دلیل کیا ہے؟ قد وجدنا علیہ آبانا، وڈیرے کرنے سے نسی، جس طرح وڈے کرنے سے اس طرح، ہاں، پس نہیں سوا اس کا حساب، من یدہو کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ اور سن لو قد افلح المؤمنون، پڑھا ہے، اب سن لو انہ لا یفلح الکافرون، برات اختتام، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور کہہ دو میرے پیارے پیغمبر جب تو نے سب کچھ سن لیا کہ میرے نیک بندے کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا، اب تو بھی کہہ دے اے رب میرے بخشش فرما، تو رحم فرما، تو کیوں، وانت خیر الراحمین۔ کتنے رکوع ہیں؟ ماشاء اللہ قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا برحمتک۔